ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ جاسمین صفدر جو کہ فیملی لائر ہے. میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مہمونہ جہانگیر کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں, اور ساتھ میں میرے ساتھ موجود ہیں سیدہ نازیہ جو کہ موٹیویشنل اسپیکر ہے. میں آپ کو تینوں کو شو میں خوش آمدید کہوں گی, اور میرا آپ تینوں سے یہی سوال ہے پہلا کہ کیا آپ تینوں کو بھی یہی لگتا ہے کہ عورت کا کوئی گھر نہیں ہوتا؟ بہت ہی حساس ٹاپک ہے مدیہ, اور میں اس پر یہ کہنا چاہوں گی کہ ایک سماجی مفروضہ ہے کہ عورت کا کوئی گھر نہیں ہوتا. اس کی لیگلی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, کیونکہ پاکستان کے مسلم قوانین کے مطابق جو ہے غیر شادی شدہ عورت جو ہے والدین کے گھر میں رہے گی, وہ اس کا گھر ہے. پھر اس کے بعد شادی کے بعد اس کا شوہر کا گھر اس کا گھر ہے, اور اس کے بعد وراثتی جو حق ہوتا ہے اس سے جائیداد جو بھی ملے اس سے وہ اپنے نام پر بھی کچھ خرید سکتی ہے. تو اس کے تو تین گھر ہیں. اور میں نے ایک لائن بڑی خوبصورت کہیں پڑھی تھی کہ جس میں لکھا تھا کہ یہ کہنا غلط ہوگا کہ عورت کا کوئی گھر نہیں ہوتا, عورت کے بنا تو کوئی گھر ہی نہیں ہوتا. تو یہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ہمیں بچپن سے کیوں یہ بتایا جاتا ہے. جیسے آپ کی ابھی شروعات ہوئی تھی, آپ نے کہا تھا ہمیں بھی بچپن میں یہی بتایا گیا تھا اپنے گھر جا کے یہ کرنا ہے تو اپنے گھر جا کے. تو مجھے لگتا تھا کہ یہ میرا گھر نہیں ہے, کیونکہ والدین کا گھر پرایا گھر سمجھا جاتا ہے. بس اپنے گھر کی ہو جانا, ایک بار ہماری بچی اپنے گھر کی ہو جائے. تو یہ گو کہ ماں باپ یہ بڑا محبت میں جملہ بولتے ہیں, لیکن اس بچی کو وہیں سے احساس ہونے لگ جاتا ہے کہ اچھا اب مجھے کیسا بھی بھر مل جائے, جیسا بھی رشتہ مل جائے, میں بس اگلے گھر کی چلی جاؤں کیونکہ یہ گھر تو میرا ہے ہی نہیں. بالکل ایسا ہی ہے. رائٹ آف ریزیڈنس جو ہے نا وہ شوہر کے جو ہے پراپرٹی میں اس کا ہوتا ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اگر آدمی ہو تو کیا آدمی کی وجہ سے یہ گھر ہے؟ کیونکہ ہم نے تو یہاں پہ یہ بھی دیکھا ہے کہ اگر آدمی کی خدا نخواستہ ڈیتھ ہو جائے یا آپ کا پارٹنر آپ کو بیچ زندگی میں چھوڑ دے, ٹھیک ہے, آپ کو طلاق دے دے, اب بتائیں پھر وہ عورت کیا کرے گی؟ تو آپ جب نکاح کر رہے ہوتے تو نکاح نامے میں آپ یہ کچھ شرائط لکھواتے ہیں نا کہ آپ اپنے نام کچھ پراپرٹی لے لیں. ہاں, اور اگر اور یہ میں آگے جا کے ویسے بات بھی کروں گی, کیونکہ جہاں پر وہ اپنی سیکیورٹی کی بات کرتی نا تو پھر وہاں پہ کہتے ہیں لو جی اس لڑکی کا تو ہے ہی نہیں کہ مزاج ہی نہیں گھر بسانے کا. آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو بھی لگتا ہے کہ عورت کا کوئی گھر نہیں ہوتا؟ گھر تو گھر ہوتا ہے. گھر تو جو گھر اپنا بنائے وہ گھر اس کا ہوتا ہے. جو میم نے بات کی اور جو ریالٹی ہے جو پیکیج میں بھی چلا, ہم جی رہے ہیں وہی بات. اپنا گھر اپنی محنت سے لڑکیوں کو بنانے کے لیے ڈے ون سے اپ برنگنگ کا پارٹ نہیں ہے. سوشلائز ہم جن لوگوں سے کرتے ہیں, ہماری کمیونٹی ہمارے سرکلز کا پارٹ نہیں ہے. وی ڈونٹ گیٹ ٹو ہیئر کہ اپنے گھر کے لیے انویسٹمنٹ کرو. کمیٹی ڈالتی ہیں نا آپ, جیولری خریدتی ہیں, جب آپ ان چیزوں کو روڈز پہ اپنے موبائلز اپنی جیولری کو انجوائے نہیں کر سکتے, اپنا کوئی ایسٹ اپنی کوئی پراپرٹی کی انویسٹمنٹ کرنے کا ہمیں کوئی سینس دیتا ہے؟ نہیں دیتا. وہ سیکیورٹی جو بلینکٹ ہمیں بتایا جاتا ہے وہ ریلیشن شپ کے لیے بتایا جاتا ہے, وچ از صرف ایک فائنینشیل سیکیورٹی کا بلینکٹ بتایا جا رہا ہے. ایموشنل یا اس میں میری سینٹیمنٹس یا کوئی ویل بینگ. لیکن میرا بھی بڑا سمپل سوال ہے, تو آگے کی بات ہے نا, عورت کے پاس یہاں پہ آج کل جولی ہوگی کتنی کہ آپ نے بیچ کے گھر پھونک کرایہ آپ کا 5-6 مہینے کا نکل جائے, بڑی بات ہے. بٹ ڈو یو بلیو کہ ہاں عورت کا, کیونکہ ہم دیکھیں ابھی میں ایک ایموشنل پہلو کے حوالے سے بات کروں کہ عورت کا کوئی گھر نہیں ہوتا. میرا تو نہیں ہے. دیٹ از دا کرکس, بیکاز اوبیسلی ڈیورس ہوا, اس کے بعد جب بھائی کے گھر آئے تو بھائی نے کہا بیٹا اپنا یا تو کنٹریبیوٹ کرو یا اپنا سلسلہ کر لو. اب اپنا سلسلہ کر لیا تو جب آپ کرتے ہیں اس کے جو ریپرکشنز ہوتے ہیں سوسائٹل بھی اینڈ آل دا پریشرز, ہاؤ یو آر سین, جو لوگ آپ کو پرسیو کرتے ہیں, بینک آپ کو ہاؤس ویریفائی کرے گا. اب آپ ایک اس کے لیے شیورٹی لینا, شیئرنگ پہ رہ رہے, اگر آپ کو کوئی ہراس کر رہا ہے پولیس کمپلین کریں گے, وہ کہیں گے آپ کا ریزیڈنس ایڈریس کیا ہے. سو گھر ہونا لیگلی بھی اور سوشلی بھی ایک بہت ہی پرائمری ریکوائرمنٹ ہے. اب پتہ چل رہا ہے. بٹ ہمارے جو بھائی آپ کے جو وہ اپنے والد صاحب کے گھر میں رہتے ہیں, بھائی کا اپنا گھر ہے. بھائی کا اپنا گھر ہے. اچھا, تو پھر آپ والد صاحب کا گھر تو بیچ دیا تھا نا, اب وہاں پہ بھی انہیریٹنس اور شیئر تو سسٹرز کو نہیں ملتا. بھائی کا کہنا جائز تھا کہ کنٹریبیوٹ کرو. ہاں, بیکاز ایز اے ڈیورسی سسٹر آپ کو کون یہی بات نا, دیکھیں نا وہ ہم بھائی بھی, لیکن جب آپ کی ڈیورس تو پھر بھی ڈفرنٹ ہوتی ہے. دیکھیں نا وہ ایگزیکٹلی وہ ایک عورت جو اپنا گھر بسانے کے لیے جاتی ہے, جب اس کو ڈیورس ہو جاتی ہے وہ فوراً وہ جو گھر سوچ کے گئی تھی نا کہ میں اس کو اپنا گھر بناؤں گی, وہ باہر ہو جاتی ہے. یہ بات ہے نا کہ آپ اتنا ایموشنلی خود کو انویسٹمنٹ کرتے ہیں گھر میں. صرف یہ نہیں کہ عورت پیسہ بیچاری کما کے لائے گی, بہت سی عورتیں ہماری ہاؤس وائف ہیں, وہ تو صبح دوپہر شام وہ ہر ایک کی خدمت بھی کر رہی ہوتی ہے. یہ اس بات کو میں انشور کرنے کے لیے کہ یہ جو گھر جس میں سب کی خدمت کر رہی ہوں نا, میں گھر چلا رہی ہوں, ایک چیز دیکھنی یہ میرا ہو جائے گا, بٹ وہ گھر نہیں ہو پاتا. آپ مجھے بتائیں. دیکھیے گھر وہ ہوتا ہے جہاں پہ آپ کو فیل ہو کہ یو بلانگ ہیئر.
صحیح ہے. آپ ایسی بھی بہت ساری عورتوں سے سنیں گی کہ جو گھر میں رہتے ہوئے اسی گھر میں رہ رہی ہیں, چاہے ہسبینڈ کا گھر ہو یا پیرنٹس کا گھر ہو, وہاں پہ یہ کہتی ہیں کہ میرا تو کوئی گھر نہیں ہے. گھر صرف ایک فزیکل ریزیڈنس نہیں ہے, یا آپ کہہ لیں کہ اینٹیں لگی ہوئی جو ہے وہ ہاؤس ہے. گھر وہ ہے جہاں پہ آپ کو یہ محسوس ہو کہ جہاں آپ بلانگ کرتے ہیں. ایموشنل ڈسلوکیشن جس کی جو ہم بات کر رہے ہیں نا, یہ ایموشنل ڈسلوکیشن زیادہ ہے کہ آپ کا کوئی گھر نہیں ہے, بیکاز یو ڈونٹ بلانگ اینی ویئر. بچپن سے لائک یو سیڈ کہ اپنے گھر جا کے کرنا. ہاں بیٹا سارے فیشن ہے اپنے, چلو اپنے گھر جا کے کرنا. تمہیں اتنا گھومنے پھرنے کا شوق ہے نا, اپنے گھر جا کے کرنا, چلو شاباش. اینڈ جب آپ ادھر جاتے ہیں تو ادھر آپ کو آپ فلی اپنا سیلف نہیں ہوتے ہیں وہاں پہ جا کے آپ کو, جب آپ سسرال جاتے ہیں وہاں پہ آپ کو اڈیپٹ کرنا ہے, وہاں پہ آپ کو سرو کرنا ہے. یو کانٹ بی یور سیلف, سو یو ڈونٹ بلانگ ٹو یور سیلف. دیٹ از وائی آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی گھر نہیں ہے. سو گھر جو ہے وہ بیسیکلی اٹس ناٹ اونلی فزیکل بھی ہے, لائک لیگلی جو اگر ہم چیزوں میں جائیں, لیکن ایموشنلی یہ بہت امپورٹنٹ ہے. کیونکہ بہت سے لوگ تو اپنے گھر میں رہتے ہوئے بھی فارینر فیل کرتے ہیں, اسٹرینجر فیل کرتے ہیں کہ میں اجنبی ہوں شاید اس گھر کے اندر. دے ڈونٹ بلانگ. سو دس از واٹ آئی فیل کہ اس کا کوئی یہ یو آسکنگ دس کویشچن نا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کیا واقعی عورت کا کوئی گھر نہیں ہوتا؟ جہاں وہ یہ محسوس کرے کہ وہ یہاں بلانگ کرتی ہے, یہاں کنیکٹ کرتی ہے, وہ اس کا گھر ہوتا ہے. مجھے پہ آپ ایک بات بتائیں, یہ کیا نفسیات ہے ہمارے لوگوں کی کہ ہم ایک بچی, ایک تو جب پیدا ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں بھائی بچی تو, بیٹیاں تو پرایا دھن ہوتی ہیں. ہم ایک یہ بات بھی ٹھیک ہے, ہم چاہے میں ماں باپ کی محبت پہ شک نہیں کر رہی, لیکن وہ پھر باتیں ایسے کرتی ہیں یہ تو پرائے گھر کی ہو جائیں گی, یہ ان کا اپنا, جب یہ اپنے گھروں کو چلی جائیں گی. اور جب وہ بچیوں کے سامنے بابا یہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بچیوں کو بھی ایک فیلنگ دے رہے ہوتے ہیں کہ وہ جہاں پہ وہ پیدا ہوئی, جہاں پر ان کا بچپن گزرا, جہاں پر انہوں نے ماں باپ کے ساتھ بہن بھائی کتنی خوشیاں دیکھی, وہ اس کا گھر نہیں ہے. یہ کیوں ہے؟ یہ اگر ہم جیسے آپ کہہ رہی ہیں نا پیرنٹس بہت محبت میں کہہ رہے ہوتے ہیں, یہ اب جب پیرنٹس سے پوچھیں گے تو یوزولی پیرنٹس کہتے ہیں وی آر ٹریننگ دیم, کہ یہاں ان کو ہم ٹرین کر رہے ہیں مینٹلی کہ ان کو دوسرے گھر جانا ہے. لیکن وہ یہ نہیں سمجھ پاتے کہ اس وقت اگر آپ ان کو وہ بلانگ کرنے کی فیلنگ دیں گے تو وہ دوسرے گھر جا کے اور لائک کانفیڈنٹلی دے وڈ فیل. آپ سیکیور نہیں فیل کرواتے نا ان کو. دے آر آلویز لوکنگ فار somebody ٹو بلانگ, کیونکہ وہاں جا کے تم کنیکٹ کرو گی, وہاں جا کے تمہاری چیزیں پوری نو ونڈر ہماری بچیاں نا انڈیپینڈنٹ ہو کے بھی ڈیپینڈنٹ ہی ہوتی ہیں, یا تو ایموشنلی ڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں. وہ کبھی اس کو یہ نہیں لگتا کہ میں کافی ہوں, میں اچھا کما رہی ہوں. میں نے بہت ساری خواتین کو یوں بھی دیکھا ہے کہ وہ کماتی وہ ہیں, گھر انہوں نے بنایا ہے, میاں کی مار کھا رہی ہے, رہ رہی ہے اس گھر میں, کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ نہیں یار میں یہ چلا گیا, یہ چیزیں مجھے چھوڑ دیا تو میرا تو گھر خراب ہو جائے گا, چاہے اسی گھر میں پٹ رہی ہوں. وہی ٹریننگ ہوئی ہوئی ہے نا کہ کیونکہ اس میں ڈیپینڈ اتنا کر رہی ہے یہاں سے ایموشنلی چاہے فائنینشلی کیا ہوا بھی ایکسیپٹ بھی تو نہیں کرتے نا پیرنٹس. اگر پیرنٹس کے پاس جانا چاہیں گے آپ تو ایک شادی کے بعد ایک ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ پرایا ہی لگتی ہیں کہ آئی ہیں تو اب جائیں اپنے گھر نا, تو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے. لیکن یہ اب جو ہے نا لیگلی ہمارا یہ قابل سزا جرم بن چکا ہے کہ اگر پیرنٹس جو ہیں طلاق یافتہ عورت کو نہیں رکھیں گے یا منع کر دیتے ہیں یا اس کے ساتھ مس بیہیو کرتے ہیں, ڈومیسٹک وائلنس میں بھی آتا ہے, تو بہت طریقے سے عورت جو ہے نا قانونی رجوع کر سکتی ہے کورٹ میں نا. اس طرح نہیں ہوتا کہ, اور جائیداد میں سے اگر عملاً ہم دیکھیں تو وراثت میں سے 10 بردار ہونا پڑتا ہے عورت کو نا, اپنے والد کی جائیداد میں سے موسٹلی اپنے بھائیوں کو دے دیتی ہیں یا بھائی ان سے موسٹلی معاف کروا دیتے ہیں. اسی طرح حق مہر میں بھی ہوتا ہے, معاف کروا دیتے ہیں. حالانکہ یہ سیکیورٹی اگر ہو نا تو عورت کا اپنا گھر ہے, پھر تو وہ جائیداد بھی مل جائے گی, اس کو اپنا حصہ مل جائے گا, وہ اپنا گھر اپنے نام پہ بنا سکتی ہے. کیونکہ یہاں پر شوہر کا گھر بھی جو ہے نا کہتے ہیں نا کہ وہ جب تک نکاح میں ہیں, اور اس کے نکاح کے بعد اس کا کہاں رہتا ہے کچھ بھی نا. نکاح کے بعد تو پھر وہ واپس پیرنٹس کے پاس آتی ہے, پیرنٹس بھی اسے ایکسیپٹ کرنے سے انکار ہی کرتے ہیں موسٹلی. ویسے اللہ معاف کرے, آئی شوڈ ناٹ سے دس, لیکن بہت ساری جگہوں پہ ہمارے پاس ایسی ایگزامپلز ہے کہ وہ دھوبی کا جو کتا ہے نا وہ یاد آ جاتا ہے لٹرلی. مطلب چاہے جتنی مرضی آپ نے خدمت کی ہو, جتنا مرضی آپ نے گھر بسائے ہو, بچوں کو دیکھا ہو, اور آپ تو چلے وہ ان بچوں کی بات کریں نا, بھی آپ نے بولا کہ جو چلے بیٹیاں جو جاتی ہیں انفارچونیٹلی پرابلمز ہو جاتی ہیں, واپس آ جاتی ہیں. جو بچیاں ماں باپ کے گھر رہ بھی رہی ہوتی ہیں ان کو صرف ماں باپ نہیں لیکن سوسائٹی بھی یہ کہہ رہی ہوگی تم اپنے گھر کب جاؤ گی, ارے تم نے گھر کب بسانا ہے بھائی, اپنے گھر کے اب ہو بھی جاؤ.
तो ये भी तो एस्पेक्ट ये है तो ना। पढ़े लिखे तबके की भी सोच है कि अपने घर कब जाओगी अगर शादी नहीं हुई है, तो भी ये बड़ा क्वेश्चन होता है सोसाइटी में कि क्यों नहीं हुई। भले वो अपनी मर्जी से इंडिपेंडेंट हो, फिर भी उस पर उंगलियां उठ रही होती हैं कि नहीं, कुछ मसले मसाइल होंगे जो नहीं हुआ। तो ये तो एक सोसाइटी का माइंड सेट अब चला आ रहा है ना, तो ये इसको चेंज करना बहुत ज़रूरी है, जो कि बिल्कुल अब चेंज करना जरूरी है। नाज़िया, आपको नहीं लगता कि माँ बाप यहाँ पे मोहब्बत में ही चाहे लेकिन बच्चों के साथ ज़्यादती कर देते हैं, ये बच्चों को कह के कि जी इंशाल्लाह जब तुम अपने घर जाओगी तो बेटा फिर चीज़ें हो जाएंगी अच्छी। बेसिकली वही जो बात है कि सोसाइटल नॉर्म्स, उनकी अपब्रिंगिंग भी ऐसी हुई है, एक विशेष साइकिल चल रहा है पता नहीं कब से। और वो प्रेशर होता है, जैसे स्टूडेंट्स में पीयर प्रेशर होता है, सोसाइटल प्रेशर्स होता है, रिश्तेदार कह रहे हैं, लोग सो कॉल्ड। अब लोगों की खातिर तुम अपनी पैदा की हुई औलाद के ऊपर अगर बेवकूफ़ाना स्टैंपिंग कर रही हो कि ये एक्सपेक्टेशन है तुमसे, ये तुम्हारी कंडीशनिंग है, ये तुम्हारे मॉरल्स हैं, ये तुम्हारा फ्यूचर है, क्यों कर रहे हो? मतलब अब पेरेंट्स को मेरा ख्याल है अब थोड़ी सी ट्रेनिंग और सेंसिबिलिटीज़ की ज़रूरत है कि डिफाई द नॉर्म्स। आपके घर में आपका अपना एक हुकूमत है, आपका अपना निज़ाम, अपना एक कल्चर, अपना इन्वायरमेंट क्रिएट करो और उसके अंदर अपने हेल्दी माइंडसेट वाले बच्चों को अपब्रिंगिंग करो, बिकॉज फ्यूचर जनरेशंस नीड अ न्यू माइंडसेट नाउ। बहुत हो गया है अभी। एक चीज़ तो बड़ी अच्छी हुई ना, पहले लोग कहते हैं ना कि बेटा तुम इस घर से ब्याह के जा रही हो, तुम्हारी डोली यहाँ से उठ रही है, अब तुम्हारा जो जनाजा ना वहाँ से उठना चाहिए, मतलब अब तुम्हारा इस घर से कोई ताल्लुक नहीं। शुक्र है अब लोग का ये माइंडसेट नहीं है कि लोग कहते हैं बेटा खुदा ना खास्ता कोई मसला हो तो हम लोग यहाँ पर बैठे, लेकिन बड़े कम लोगों को ये प्रिविलेज्ड हासिल है। मुझे बताएं, जब जैसे उन्होंने बात की ना कि जब निकाह नामा जब आप फिल कर रहे होते हैं उसमें तो आपको पता है जो 17 आता है उसको तो वैसे काट देते हैं, वो तो हमारे पास निकाहनामा जब बच्चियों के पास आता है, लड़कियों के पास आता है, तो वो कुछ सेक्शंस आपको कटे हुए मिलते हैं, वहाँ पर अपनी सिक्योरिटी के हवाले से बात करना, या बहुत सारी खवातीन जो इसमें इजाज़त नहीं देती कि मेरे मियाँ जो है वो आगे कोई और शादी कर सके, या फिर वो अगर हक महर में ये चाहें कि जी मेरे नाम पे कोई प्रॉपर्टी या घर होना चाहिए, तो वहाँ पे भी हम कहने लग जाते हैं कि भाई ये तो लड़की के तो मिजाज देख लो। तो क्या अगर लड़की ये चीज़ मांगती है तो ये जायज़ है? अगर घर मांगती है, ज़मीन बिल्कुल मांगती है, जायज़ है, वो अपनी सिक्योरिटी के लिए मांग रही है, कोई इसमें नाजायज़ बात ही नहीं है, आप उसमें क्लेम कर सकते हैं। आप तो नाचाकी हुई भी हो, जो आप कह रही हैं ना कि हालात ऐसे हो जाते हैं कि आपस में नहीं बन रही होती, आप भले उसके निकाह में आपकी नहीं बन रही, आप जाके कहीं और रहती हैं, आप उससे अपना नान नफ़ा क्लेम कर सकते हैं उस टेम्परेरी उसका पीरियड का, कि भाई मैं अभी ऐसे हालात चल रहे हैं, उसमें लिखा जाता है नाचाकी की सूरत में इतना ये मुझे महीना देगा। तो ये सिर्फ वो है कि निकाह के तो निकाह जब साइन हो रहे होते हैं तब तो बड़े अच्छे हालात होते हैं ना, तो वो काट दो, ये भी काट दो, वो भी काट दो, लेकिन अब थोड़ी अवेयरनेस है क्योंकि कोर्ट अब भरा पड़ा है इन केसेस से ना। चलिए मैं वैसे आपसे पूछूंगी कोर्ट में कैसे कैसे केसेस आते हैं और क्या कैसी कैसी चीज़ें मुमकिन भी है, लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं में जाइएगा। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज का हमारा टॉपिक है और सवाल मेरा आप लोगों से ये है कि क्यों हम बचपन से जो घिसी पीटी लाइन सुनते हुए आ रहे हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता, आज के इस दौर में भी वो बात बिल्कुल सादिक नज़र आती है, तो ऐसा क्यों है? इसी वाले से बात करें, हम आप लोगों की लाइव कॉल्स भी शामिल